حضرات سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ من نام فات ومن شہید وجد، کہ جو شخص سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ تو کسی زمانے میں 4 دوست ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ چاروں دوست سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے جنگل کے راستے میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے جب تھک گئے، رات کا وقت ہو گیا، تو چاروں آدمی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد چاروں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم لوگوں کو بہت سخت اور تیز بھوک لگ رہی ہے، کھانا نکالو، ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ لیکن اتفاقاً کھانا جب نکالا گیا تو ان میں سے اتنا کم کھانا تھا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا اور باقی 3 کو بھوکا رہنا پڑتا۔ تب وہ سارے آدمی، وہ چاروں ساتھی کہنے لگا کہ بھائی ہمارے پاس تو کھانا صرف ایک آدمی کا ہے اور ہم 4 ہیں، تو ہم میں سے کھانا کون کھائے گا؟ بہت دیر کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چلو ہم چاروں سو جاتے ہیں اور صبح کو اٹھ کر اپنا خواب بیان کریں گے، جس کا خواب اچھا ہوگا اس کو کھانا نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ چاروں سو جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے جب پہلا ساتھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کھانا مجھے دے دے، اس لیے کہ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے کہ تم نے اتنا اچھا خواب کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب رات کا وقت آیا، میں جو ہی سویا تو سوتے ہی میں پہلے آسمان پر پہنچا، اور پہلے آسمان پر جب اللہ کی تجلی، اللہ کی نورانیت مجھے ملی، وہ تم تینوں میں سے کسی کو نہیں ملی ہوگی، اس لیے کھانا مجھے دے دو۔ جو دوسرا ساتھی سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی تیرا خواب کوئی اچھا خواب نہیں تھا، ارے تجھے معلوم نہیں، تو پہلے آسمان پر تھا، لیکن جو ہی میں سویا تو میں تیسرے آسمان پر پہنچا، اور تیسرے آسمان پر جو اللہ کی تجلی، اللہ کی نورانیت جو مجھے ملی، وہ تم کو کہاں نصیب ہوئی؟ اب جو تیسرا ساتھی سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا وہ سوچنے لگا کہ بھائی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ پہلا والا پہلے آسمان پر، دوسرا چلا گیا تیسرے آسمان پر، اگر میں چوتھے، 5ویں یا 6ٹھے پر گیا تو یہ چوتھا سیدھے 7ویں پر جائے گا اور کھانا اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے تیسرا ساتھی نے کہا بھائی دیکھ، پہلے والے سے کہا ارے تجھے معلوم نہیں تو پہلے آسمان پر تھا، دوسرے والے سے کہا تجھے معلوم نہیں تو تیسرے آسمان پر تھا۔ ارے تم لوگوں کو کیا معلوم، جب میں رات میں سویا تو سوتے ہی فوراً 7ویں آسمان پر پہنچا، اور 7ویں آسمان پر جو اللہ کی تجلی، اللہ کی نورانیت جو مجھے نصیب ہوئی، وہ تم دونوں میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ارے تم لوگوں کو کیا معلوم، جب میں سویا، جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو اللہ کا عرش جو میرے سامنے تھا، میرے آنکھوں کے سامنے تھا، میں نے اللہ کے عرش کا دیدار کیا، اور اللہ کی جو تجلیات اور نورانیات جو مجھے ملی، وہ تم دونوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اب جو تیسرا چوتھا ساتھی جب تھا وہ اپنے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں نے اپنا خواب تو سنا کر کے فارغ ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھائی تو بھی کوئی اپنا خواب سنا دے تاکہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم میں سے کھانا کون کھائے گا۔ تو چوتھا ساتھی کہنے لگا کہ بھائی میں کروں کیا، میں نے اتنا گھٹیا خواب، اتنا برا خواب دیکھا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا برا خواب، اتنا گھٹیا خواب کسی کو نہ دکھائے، میرا خواب سنانے کے لائق نہیں، اس لیے میں خواب نہیں سناتا۔ جب تینوں ساتھی نے بہت اصرار کیا نہیں آپ کو تو اپنا خواب بیان کرنا ہی پڑے گا، چنانچہ تینوں ساتھی نے جب بہت اصرار کیا تو چوتھے آدمی نے کہا کہ دیکھ بھائی کرتا کیا، جب میں سویا سوتے ہی ایک جن میرے سامنے ننگی تلوار لے کر آ گیا اور میرے سر کے سامنے بالکل کھڑا ہو گیا، اور تلوار لے کر کہا کہ اٹھ اور یہ پورا کا پورا کھانا کھا لے، یہ سارا کھانا جب تک نہیں کھائے گا میں یہاں سے نہیں گھسکوں گا۔ بس میرے بھائی میں ڈر گیا اور میں نے سارا کا سارا کھانا کھا لیا۔
جب اس چوتھے آدمی نے، اس چوتھے دوست نے کہا کہ میں نے سارا کھانا کھا لیا، تو یہ تینوں آدمی بڑے غصے میں لال پیلے ہو گئے اور کہا ارے بیوقوف، ارے نالائق، اگر وہ جن ننگی تلوار لے کر تیرے سامنے کھڑا تھا، تیرے سر کے پاس کھڑا تھا، تو ہم لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیتے، ہم تیری مدد کو آ جاتے۔ تو میرے دوستو سوچو اس چوتھے آدمی نے کیا جواب دیا، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہم لوگ یہی حال کرتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں تو کھو جاتے ہیں، اگر ہم جاگ لیتے ہیں، جو ہم میں سے جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور پا لیتا ہے۔ اس چوتھے آدمی نے جواب دیا کہ بھائی جب میں سویا وہ جن میرے سامنے آیا تو میں نے تم لوگوں کو بہت آواز دی، لیکن کرتا کیا کہ تم میں سے کوئی پہلے آسمان پر، کوئی تیسرے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر اگر میری آواز پہنچتی تو صرف دنیا تک پہنچتی، ساتویں آسمان پر اور پہلے آسمان اور چوتھے آسمان پر میری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تو اسی لیے مقولہ مشہور ہے کہ من نام فاتا ومن شہید وجدا، کہ جو شخص سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان آنکھوں سے بھی جگائے اور ہمارے دلوں سے بھی جگائے، اللہ ہمیں بصارت بھی نصیب کرے اور بصیرت بھی نصیب کرے۔